نام کے حوالے سے مختصراً عرض کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ سورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں عام طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی ایک مخصوص واقعہ کسی سورت میں ہوا ہوتا ہے، مذکور ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے، اس واقعے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام بھی وہی رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آگے چل کے اس میں گائے کا ذکر آئے گا، اس لیے اس واقعے کی طرف، چونکہ وجہ شہرت، ہر ایک واقعے کی ایک خاص وجہ شہرت ہوتی ہے، تو اس خاص شہرت کی وجہ سے، اس خاص واقعے کی وجہ سے پوری سورت کو اس واقعے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ احادیث طیبہ میں یہ نام ہمیں ملتے ہیں۔ پھر آغاز ہوتا ہے اس کا الف لام میم سے۔ صاحب صراط الجنان نے لکھا کہ قرآن پاک کی 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، الف لام میم، یا الف لام میم صاد، یا الف لام را، الف لام میم را، اس طرح سے یہ 29 صورتیں ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، یعنی قطع کیے ہوئے حروف یا ٹوٹے ہوئے حروف یا منقطع کیے ہوئے حروف، ٹکڑا ٹکڑا ان کو کسی بھی طرح سے آپ، یعنی ان کو ملا کر نہیں پڑھتے بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب اگلا ایک مرحلہ آتا ہے کہ ان کے معانی کا علم، کیونکہ یہ بذات خود تو حروف ہیں، اور جب تک حروف مل کر کوئی لفظ نہ بنائے اس وقت تک کوئی معنی سامنے نہیں آ سکتا، تو ان کے معانی کے بارے میں ہمارے علماء اور مفسرین ایک بات لکھتے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، اور اللہ اس کی مراد کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو یاد رکھیے، ہمارے علماء، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کا کہنا کیا ہے کہ یہ ایک خاص راز ہے جو کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ملا جیون رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، اور ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ ہمیں اس کے معنی کی کھوج میں بھی لگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ اس طرح بناتے چلے جائیں، آپ ڈکشنری کھول لیں، الف سے کئی حروف آپ کو مل جائیں گے، لام سے آپ کو کئی حروف مل جائیں گے، میم سے آپ کو کئی حروف مل جائیں گے، لیکن یہ آپ کا علم ہے نا، یہ آپ کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن کیا اللہ کی بھی اس سے یہی مراد ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی قطعی علم موجود نہیں ہے، تو پھر جس چیز کا قطعی علم موجود نہ ہو اس کے پیچھے جانا لاحاصل بحث ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا نہیں چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم قطعی طور پر ہے۔ ملا احمد جیون نے لکھا کہ اگر آپ کو بھی یہ علم نہ ہو تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے۔ اگر آپ کو بھی یہ نہ ہو، قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے بڑی کمال کی نفیس گفتگو یہاں پر لکھی تفسیر مظہری میں، وہ یہ لکھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں سورتوں کے شروع میں، اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتے ہیں، عام لوگوں کو اس سے سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا گیا،
ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اپنے کامل متبعین میں سے جسے چاہیں ان کے معنی سمجھا دیں، آپ جسے چاہیں ان کے معنی سمجھا دیں، لیکن آپ کو ان کے معنی کا علم ہے۔ قاضی صاحب علیہ رحمہ سوال اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کو بھی اس کا علم نہ ہو، اگر ہم یہ ایک نتیجہ نکالیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ محبوب اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک پھر سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کس نے سکھایا؟ رحمان نے سکھایا۔ تو پھر رحمان نے قرآن سکھایا تو حروف مقطعات بھی کس میں ہیں؟ وہ بھی قرآن میں ہے۔ تو لہٰذا آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ محکم ہوں، متشابہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ جو علماء نے بیان کیا بالکل صاف اور واضح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، رسول اللہ علیہ السلام جسے چاہیں عطا کر دیں، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس کے حتمی معنی کا پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اہل علم میں سے کوئی اپنے نکات بیان کرتا ہو کہ جی الف سے مراد اللہ کی فلاں فلاں چیزیں ہیں، لام سے مراد اللہ کی فلاں فلاں چیزیں ہیں، یا میم سے مراد اللہ کی فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو یہ اس کا ظن ہو سکتا ہے، اس کا گمان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مراد بھی ایسی ہو۔ اللہ کی مراد کون جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور ہم کتنا جانتے ہیں؟ جتنا ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے سکھا دیا۔ تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل متبعین میں سے جسے چاہیں یہ معانی عطا کر دیں، سکھا دیں، وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ سکھایا گیا ہے، یہ خزانے دیے گئے ہیں، وہ جسے چاہیں نواز دیں، نواز سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کے معانی کو جان نہیں سکتے۔ باقی اللہ کے ولیوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔